کائنات میں جو سب سے عظیم دولت ہے، لیکن نا ٹھیک ہے، دنیا کے اندر بھی ہم اپنی سرمایہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اصل سرمایہ میں سب سے بڑی چیز ہم جو دولت ہے ہم بینک میں رکھتے ہیں کہ یہ محفوظ رہے، کسی ڈاکو کا ہاتھ نہ لگ جائے، کسی چور کا ہاتھ نہ لگ جائے، کسی اصل شخص کا ہاتھ نہ لگے، ہمارا مال لٹ جائے۔ تو صاحبوں، کائنات میں جو سب سے بلند اور اونچی دولت ہے وہ دولت ایمان ہے، اور اس پرفتن دور میں یہ بڑا نازک دور ہے، بڑا فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے ایمان پر حملہ ہو رہا۔ ایمان کے ڈاکو ہر جگہ موجود ہیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پر سے دین لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین بیان کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے۔ اس لیے میں تفسیر میں نہیں، لیکن یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کیا کریں، اے اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھو، ایمان کی حفاظت فرما دو۔ اب کیونکہ یہ اِصال ثواب کی تقریب ہے، اور یہ میں ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حاجی محمد فاروق صاحب، کیونکہ مجھے ایک بڑی طویل وقت ہو گیا یہاں دین کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ایسا، کیونکہ جمعہ پکا اپنی اس مسجد میں پڑھتے، کہیں دور گئے ہوں تو علیحدہ بات ہے کہ جمعہ یہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے انہیں جس خوبصورتی میں پایا کہ وہ زبان کے اتنے خوبصورت انسان تھے، اتنے کردار اور زبان کے خوبصورت انسان تھے، ان کے ساتھ میں نے جنازے کے دن بھی بہت سے لوگوں کو سنا، کلام کرتے ہوئے، آپس میں بات کرتے ہوئے، بعد میں بھی سنا۔ ہر شخص نے یہ کہا کہ وہ زبان کے بڑے خوبصورت انسان تھے۔ بے شک انہوں نے زندگی میں کسی کی دل آزاری کی کوشش نہیں کی، کسی کو کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، دکھ ہو، بلکہ جس کو کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی معاملہ ہو بھی گیا تو چلو یار اس کو چھوڑو، کوئی بات، اس کو رہنے دو، درگزر کر دو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، محدثین فرماتے ہیں کہ معراج کی رات، یہ آپ کتنے حالات سنیں، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے جنت میں بڑے بڑے اونچے محلات دیکھی، اعلیٰ قسم کے نورانی محلات دیکھی۔ تو جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کن لوگوں کے لیے محلات ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے یہ محلات ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں، یعنی درگزر کرنا، معاف کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت کے اندر یہ محل عطا فرمائے گا۔ اس کو درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ اللہ کا بڑا سر ہے۔ اور میں اس طریقے سے بات آپ کی نظر آپ کی سوال کروں، میرے کمرے والے آپ کا السلام کی مجلس میں شور پائے، آپ کی مجلس سے پاک سجی تھی، میرے آقا کریم اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ ہماری مجلس میں جو آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہے، ہماری مجلس میں جو آنے والا شخص ہے یہ جنتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، اللہ نے اپنے حبیب پاک کو اس کائناتی کل جہانوں کا مختار کل بنایا۔ بے شک میرے آقا مسجد نبی میں بیٹھ کر، اصحاب کی مجلس میں بیٹھ کر، غلاموں کی مجلس میں میرے آقا بیٹھ کر فرماتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایک ایک صحابی کا نام لے کر میرے آقا فرماتے ہیں میرے یہ سارے غلام جنتی ہیں۔ حضور جنت کو تقسیم فرماتے ہیں، آقا جنت میں۔ اب
میرے علم میں جو آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہے. وہ وہ غلام ہے تازہ دیا ہے مجلس میں آ کر بیٹھے رہے پھر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب چلے گئے تو دوسرے دن پھر اسی طرح مجلس لگی تھی. میرے آقا نے فرمایا جو ہماری مجلس میں آنے والا شخص ہے یہ جنتی یار. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. خدا کے حبیب جنتی فرما رہے. اب عیسیٰ نہیں آیا. اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بندہ کہتا ہے میں تلاش کروں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو یہ انعام مل رہا. ایک صحابی اٹھے نیچے چلے. جب وہ جانے لگے تو ملاقات نے کہا یار میں آج تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں, آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. ان کے دل میں یہ تھا کہ میں اس بات کو تلاش کروں کہ یہ وظیفہ کون سا کرتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں ہم وظائف والے لوگ تھے. یہ وظیفہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا, یہ وظیفہ کریں گے یہ کام ہو جائے گا, یہ وظیفہ کریں گے یہ کام ہو جائے گا. اچھی بات ہے. انہوں نے سوچا کہ تلاش کروں گا کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے. اب اس میں اللہ کا بیٹھنے بڑی توجہ سے سنیے گا. وہ وہاں گئے تو رات کا عشاء کی نماز پڑھی تو وہ شخص بھی نماز پڑھ کر دوسرے پر چلا گیا. تھینک یو. صبح تہجد کے وقت اٹھا بس فجر پڑھی اپنے کام پر چلا گیا. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا. اب دوسرے دن سوال یہ کیا یار بھائی یہ بتاؤ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے اور تم کون سا وہ عمل کرتے ہو کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ کے حبیب کی زبان سے یہ خوشخبری سنی ہے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھو. عمل کون سا کرتے ہو, وظیفہ کون سا کرتے ہو, کیا کون سی تصویر پڑھتے ہو. اس نے کہا یار میں بڑے لمبے وظائف نہیں کرتا, 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, اللہ کرتا ہوں, لیکن میرے اندر ایک ایسا عمل ہے جو میں آج تمہیں بتانے لگا ہوں. کاش اللہ ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے بات بیان کرنے سے پہلے دعا کی ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پوچھا وہ عمل کون سا. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ صحابی بھائی کو عمل فقط یہ کرتا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی اپنے دل کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کو برا نہیں کیا, کسی کی برائی نہیں کی, کسی کی غیبت نہیں کی اور کسی اپنے مسلمان بھائی کو کم تک نہیں سمجھا. اللہ بھائی تم مبارک ہو, مبارک ہو, تم کو بھی خوش نصیب ہو کہ یہ عمل کرتے ہو اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی بنا دیا. آسان عمل. ایسا بندہ جو تعلیمات سیکھتے ہیں اور جج کی بنے ہوئے, من گپ کی بنے ہوئے. ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہے آزاد ہے کہ ہمارے کو پیر بنا لیتے. پیری تعویذ بیچنے کا نام پیری نہیں ہے. تعویذات کا دھندا کرنے کا نام پیری نہیں ہے. رنگ کے کپڑے پہننے کا نام پیری نہیں ہے. شیر سے گلے ڈالنے کا نام پیری نہیں ہے. یہ شیطانی عمل ہے. پیر تو وہ ہوتا ہے, پیر تو وہ حضرت جنید بغدادی کا یہ قول ہے, اللہ کا ولی اور پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی سنت ہوتی ہے. یہ کوشش کرتے ہیں مسجد میں نہ جائے, 6 مہینے غسل نہ کرے, ہم کہتے ہیں یہ پیر ہے. ایسے لوگ پیر نہیں ہوتے. پیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھے تو خدا یاد آتا. بے شک صحیح بات. لیکن بد نصیبی ہے, بد قسمتی ہے. میں خود تعویذات کا قائل ہوں, مگر آپ میں ایک مثال دیتا ہوں.
آپ فیض پور شریف چلے جائیں، کلہار شریف چلے جائیں، اللہ کے ولی تعویذات دیتے ہیں، مگر وہ تعویذات لے کر پیسے نہیں بلکہ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی تعویذات یعنی قرآن مقدس کے لکھے ہوئے الفاظ دے کر دعائیں بھی دیتے ہیں کہ جا اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جو 5-5 10 ہزار کا تعویذ بیچے وہ پیر تو نہیں ہوتا بھائی۔ ایسے شیطانوں سے بچے اس دور کے اندر، ایسا دھندا کرنے والوں سے۔ تو میں بات کی عرض کروں کہ اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں، آپ جتنے اہل علم بیٹھے ہیں، دانا لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، چونکہ ہم نے اس جہان فانی کو چھوڑنا ہے، بس اتنی بات اپنے ذہنوں میں رکھ لے، اتنی رکھ لے کہ جب جہاں سے جائیں تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہو یہ جانے والا شخص تو اللہ کا بڑا پیارا تھا، یہ مخلوق سے محبت کرنے والا تھا، انسانیت سے پیار کرنے والا تھا۔ جس طرح کہ حاجی فاروق صاحب کے اندر کون سی خوبی تھی؟ ان کے ساتھ چلنے والا ہر شخص یہ گواہی دے گا کہ حاجی فاروق صاحب انسانیت سے محبت کرنے والے بندے تھے، انسانیت دوست تھے، اور ہر ایک کو عزت دینے والے تھے، اور ان کے اندر یہ اوصاف اور خوبی تھی کہ وہ دین سے بھی محبت کرتے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک روایت، کیونکہ حاجی صاحب 12 ربیع الاول شریف ان کے جاننے والے، محبت والے، ان کے رفقا رفیق چکسواری چوک میں 12 ربیع الاول کو ایک عظیم اہتمام ہوتا، اور حاجی صاحب اس کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ شریک ہوتے۔ یہاں ہماری مسجد کے اندر جب میلاد کی محفل ہوتی تو حاجی صاحب بھرپور شرکت کرتے، یعنی وہ ایک عاشق رسول بھی تھے، عظیم عاشق رسول تھے۔ میں ایک حدیث رسول مشکات کی حدیث ہے، دیگر محدثین نے نقل فرمایا کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا کریم نے پوچھا میرے غلام قیامت کا سوال کرنے والے بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا؟ جس قیامت کا تو سوال کر رہا ہے اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اب وہ صحابی ہیں جو مسجد کے نمازی بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، میدان کے غازی بھی ہیں، کعبے کے حاجی بھی ہیں، مگر صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا بڑا خزانہ نہیں اور صوم و صلات کا بڑا خزانہ نہیں، آقا بس قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا کریم نے پوچھا پھر تیرے اندر وہ کون سی چیز ہے جو بار بار سوال پر مجبور کر رہی ہے؟ اب یہ جملہ سننے والا ہے ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی سامان لے رہا ہوں، آپ سامان لاتے ہیں، میں حدیث سے بات کو مکمل کروں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ وہ کون سا وظیفہ عمل ہے تمہارے پاس؟ اب سنیے جتنے سامعین ہیں، میرے مصطفیٰ کا صحابی پوچھ رہا ہے، اور صحابی عرض کیا کرتے ہیں کہ آقا میرے پاس فقط اتنا عمل ہے، اتنی خوبی، اتنا وظیفہ، اور میرا ایسا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَكِنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو سن لے المارو مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن تجھے ان کی سکت عطا فرمائے گا۔ حاجی فاروق صاحب اس لحاظ سے بھی ان کے رفقا، ان کے ساتھ چلنے والے، اور جتنے آپ بیٹھے ہیں دعائیہ تقریب میں، حاجی فاروق صاحب ایک بات پر بڑے خوش نصیب ہیں۔ آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک ایسے شخص نے درود پاک کا تحفہ بھیجا، اور یہ میں کہتا ہوں حاجی صاحب کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی پہچان ہے کہ حاجی صاحب کے لیے سکالینڈ کے اندر غازی تنویر، جس نوجوان نے اپنے نبی کی عزت کا پہرا دیا،
اپنے آقا سے عزت کا اور ناموس کا پہرا دیا. اسکاٹلینڈ کے اندر اس وقت بھی وہ جیل میں ہے. اس غازی محمد تنویر اس مرد مجاہد نے حاجی صاحب کے خدمت کے لیے 112 قرآن مقدس اور 1,12,000 مرتبہ درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے. ماشاءاللہ. یار یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا دینے والا شخص ان کے لیے تحفہ بھیج رہا ہے. اللہ کے بعد میری دعا ہے حاجی صاحب کی اس اخلاص اور محبت پر آمین. پلیٹ دیجیے. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام عليكم يا سيدنا الله وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاجی صاحب کے سال ثواب کے لیے تقریباً 137 قرآن مقدس کا یہ عظیم تحفہ ان کے سال ثواب کے لیے. اور سورہ یاسین جو یہاں لکھی ہے تقریباً 320 مرتبہ، لیکن اس سے زائد ہے. بہت سے حضرات نے جو اپنے طور پر پڑھ کر ابھی پیش کی ہے. اسی طرح درود پاک کی ایک بہت بڑی تعداد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1,12,000 غازی تنویر صاحب کا، اور اس کے علاوہ یہ بہت بڑی تعداد ہے تقریباً 84,000. 8,40,000. اور اسی طرح
سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ شریف کا یعنی ایک بہت بڑا اوراد و وظائف جہاں وظائف پڑھیں گے ہیں۔ اب تمام حضرات ایسا کریں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تاکہ سب کی حاضری ہو۔ اول آخر ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل وبارک وسلم۔ اللہ پاک تیری توفیق سے اور تیرے فضل و کرم سے جتنی بھی کلام الہی اور قرآن مقدس کی جتنی بھی سورہ مبارکہ، کلمہ پاک اور درود و سلام اور دیگر اوراد و وظائف یہاں تک کے بعد ہم تو حاضری کی تلاوت کی حاضر تھا۔ اللہ پاک کی ساری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اے مالک کائنات، اس عمل اور اس محبت میرے توبے کو کلام الہی اور درود و سلام کی صورت میں مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ کے وسیلہ پاک سے انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء اور صالحین امت کی بارگاہ میں درجہ بدلتے ہیں کو میں محبت سے کرتے مولا قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام کے ساری آل پاک، اللہ پاک آپ علیہ السلام کے سارے اصحاب اور تمام شہداء سلام کے روح کو میں محبت سے کرتے مولا قبول فرمائے۔ آپ مالک کائنات، اس محبت کرنے اور مقدس مہینے کا صدقہ کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے بیٹے محمد عمر اور دیگر اہل خاندان یا اللہ حاجی صاحب کی روح کو احسان کرتے ہیں اللہ ان کے بے پناہ درجات کو بلند فرما۔ مالک کائنات یہ سارے کا سارے احسان ثواب کا تحفہ حاجی صاحب کی روح کو احسان کرتے ہیں اللہ اس ان تعلیمات کی برکات کا ثواب حاجی صاحب کی قبر پر بے پناہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ان کے اہل خاندان میں جتنے دیگر حضرات دنیا سے پردہ فرما کے والدین، آباء و اجداد میں اور اس مجلس میں حاضر جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کے والدین اور آباء میں فوت ہیں، اللہ سب کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، سب کی بخش فرما۔ آمین۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں اس حرمت والے مہینے کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ اس حرمت والے مہینے کے صدقے حاجی صاحب کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس پورے قبرستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ اللہ میرے کملی والے آقا کی جتنی بھی امت آج کے دن تک روح زمین کے اوپر بحالت ایمان کردہ فرما دی، اللہ ساری امت کی بخشش فرما۔ آمین۔ اے مولا جس اخلاص سے اور خلوص اور محبت کے ساتھ اہل خانہ نے حاجی صاحب کے بلندی درجات کے لیے سارا اہتمام کیا، اللہ پوری فیملی کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پوری مجلس پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیاب سے مدد فرما۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی غیاب سے مدد فرما۔ اے مالک کائنات ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ ہم سب کو اعلیٰ ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ وقت آخر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے مالک کائنات اس پوری دعائیہ تقریب کو حاجی محمد فاروق صاحب کے حق میں قبول فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ اس ٹائم روٹی کھڑے بنے 2:30 کے اللہ پاک ختم قبول میں آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ نبی